صاحب اس سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ پہ کہیں نہ کہیں اسپیکولیشن بھی ہے جس میں نہ اسٹیٹ بینک انٹروین کر پا رہا ہے نہ حکومت انٹروین کر پا رہی ہے، جس کے لیے ایف پی سی سی آئی نے بھی اور کراچی چیمبر نے بھی تنقید کی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ 12 روپے کا بھی روپیہ انٹر بینک سے اوپن مارکیٹ میں مہنگا ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ نیچے آئے اب انٹر بینک اس کو فالو کر رہا ہے۔ آج بھی 6 روپے اوپر ہے، اور 6 روپے اوپر بھی 236 پر بھی آج مارکیٹ میں لوگوں کو ڈالرز نہیں مل رہے تھے، تو ڈالرز کی کمی ہے۔ یہ صرف فلڈز کی وجہ سے تو نہیں نہ پیدا ہوا، کچھ نہ کچھ اور ہو رہا ہے مارکیٹ فورسز کے علاوہ۔ ڈالرز کی کمی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اور ہم نے یہاں پر آپ کو جانتے ہیں کہ ہم نے 1 روپے کے امپورٹس کو، ڈالرز کے امپورٹ کو ہم نے کافی طریقے سے روک رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے امپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ اس کو کہیں اور طریقے سے پورا کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کی دوسری والی مارکیٹ کرب مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ پہلے آپ کے اگست کے شروع میں آپ کی کرب مارکیٹ جو تھی وہ انٹر بینک مارکیٹ سے نیچے تھی، تو روز کرب مارکیٹ سے پیسے آ جاتے تھے انٹر بینک کی طرف۔ اب اس کے بعد جب افغانستان میں اور دیگر جگہوں پہ روپے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ گئی، تو ڈالر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ گئی، تو کرب مارکیٹ جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ سے بڑھ گئی ہے۔ تو جو ڈالر ہمارے پاس روز کا کرب مارکیٹ سے انٹر بینک آتا تھا 20-25 ملین ڈالرز، وہ آنا کم ہو گیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی حکمت عملی ہے، جس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو فلڈ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، بہت لوگوں کو تکلیف ہے، کرب میں ہیں لوگ، کتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، لوگ بھوکے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حکومت جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ سدے باب کر رہی ہے۔ اور جو ہم معیشت کو جس طرح ہم لے کر جا رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں کے اندر لوگوں کو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ حکومت جو ہے یہ فلڈ سے نپٹنا بھی جانتی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے۔ خان صاحب وغیرہ تو چاہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، مگر جو بانڈز پھر یہ کیوں ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، انٹرنیشنل بانڈز کی جو ییلڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے وہ گرے ہیں، وہ کیوں ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس بات کو؟ واپس وہاں کیوں چلے گئے ہیں جہاں سے ریکور کر کے آئے تھے؟ جی وہی آپ کی بات ایک دم درست ہے، بڑا مناسب سوال ہے کہ دیکھیں جو ہماری جب حکومت آئی تھی تو ان دنوں بلومبرگ کی ایک خبر آئی تھی جو انالسسٹ کسی نے لکھی تھی، اینالسٹ نے لکھی تھی کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ہے پاکستان ڈیفالٹ کے ہونے پہ۔ اس کے بعد ہم نے اس کا چانس کم کیا، ہمارے روپے کا ڈالر کا بانڈ جو ہے بڑھ گیا، جو 22-23 کا بانڈ ہے وہ 96% پہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب فلڈز آئے، لوگوں کو لگا کہ 2-3 بلین کی کاٹن لینی پڑے گی ان کو، 1-8 بلین کی ایکسٹرا ویٹ لینی پڑے گی، 500 ملین شاید رائس میں کم ہو جائیں۔ جب دیگر ان کو چیزیں نظر آئیں تو مارکیٹ نے وہ پرائسنگ کرنا شروع کرا کہ کیا پاکستان خدا نخواستہ مشکل میں تو نہیں پھنس جائے گا، کیونکہ یہ ایک مسئلہ تو ہے نا، مطلب you cannot ignore the fact کہ پاکستان کو جو IMF کی کنڈیشنز تھی اس پہ رہنا بڑا مشکل ہے، اور یہ جو دھچکا آیا اس سے مشکل اور حالات پیدا ہوئے۔ لیکن جب ہم اگلے چند دنوں کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دوسری ملٹی لیٹرلز کو انگیج کیا ہے، IMF سے انگیجمنٹ کی ہے، جب ہم دوسرے بائی لیٹرل ممالک کو انگیج کیا، جب آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نپٹ رہی ہے، تو پھر خود بخود مارکیٹ میں کانفیڈنس آ جائے گا۔ لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پریکیریس، دیکھیں فی الحال تو مارکیٹ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی نا، نہ لوکل مارکیٹ نہ انٹرنیشنل مارکیٹ، اور یہ کب تک دیکھیں گے؟ کیونکہ IMF کے آگے 1.17 ارب ڈالر، IMF کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 16 ارب ڈالر تک آپ ریزروز کو لے کے جائیں گے، دوست ممالک نہیں دے رہے ہیں، ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں ہیں، انویسٹمنٹ پتہ نہیں کب تک آئے گی، تو یہ پیسے اور انسٹیٹیوشن سے کب آئیں گے؟ کیونکہ ہم بہت تھن مارجن پر آپ کھڑے ہیں ریزروز کو لے کے، کوئی 6 ہفتے کی مشکل سے درآمدات کے پیسے ہیں آپ کے پاس ریزروز میں، جس کی وجہ سے یہ خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے۔ اگر 18-20 ارب ڈالر کا معیشت میں نقصان ہو گیا، آپ نے گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، کاٹن بھی امپورٹ کرنی ہے، تو پیسے کہاں ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے جس طریقے سے ہم نے کوشش کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں ہم کو کامیابی ہوئی ہے کہ امپورٹ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا ہے ہم نے، اور ہم مزید کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب کہ فلڈز آئیں تو ہم کو تھوڑی سی ریڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے 2 کمیٹیاں بنائی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ انرجی کی امپورٹس کو دیکھے گی، دیگر امپورٹس کو دیکھے گی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے، فارن ایکسچینج وغیرہ کو بھی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان رسپانس کرے گی۔ پہلا جو وزیر اعظم صاحب کا پرائیورٹی تھی، ہم سب کی پرائیورٹی تھی، وہ ریلیف کی فنڈنگ تھی جو ہم نے کی ہے لوگوں کو جو اس وقت تکلیف میں ہیں۔ ہم 70 ارب روپے ہم نے دیا ہے بسپ کے تھرو، پتہ نہیں لاکھوں فوڈ پیکٹس بانٹ چکی ہے۔ ظاہر یہ تباہی ہے، مگر اس میں ہم نے ریلیف کے اوپر توجہ دی۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی انٹرونشن بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پالیسی میجرز ہیں جس میں آپ نے امپورٹ پہ پابندی لگائی، اگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی لوگ امپورٹ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں اور الٹا اوپن مارکیٹ سے پیسے لے رہے ہیں، اگر ان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے درآمد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی اور انٹر بینک اب اوپن مارکیٹ کو فالو کر رہا ہے، تو آپ کا پالیسی ٹول جو تھا وہ تو فیل ہو رہا ہے نا۔ تو
تو اس کا کیا کاؤنٹر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے خاندان صاحب، میں نے شروع سے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ٹیمپرری میجرز ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، اور میں سپٹمبر کے اینڈ تک ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اب جب فلڈز آ گئے تو میں نے کہا کہ تھوڑے عرصے تک اس کو اور چلنے دیں گے، کچھ چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور کچھ چیزوں کو نہیں کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ ٹیمپرری کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر ہم نے گاڑی کی قیمت کمپنیوں پہ پابندی لگائی ہے یا گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی لگائی ہے تو وہ تو لوگ نہیں لا سکتے نا کرب مارکیٹ کے تھرو. وہ تو اوبیسلی کسٹم کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، وہ تو آفیشیل چینل سے آتی ہے. تو بہت ساری چیزوں پہ یہ پالیسی جو ہے وہ بالکل کامیاب ہوئی ہے، لیکن یہ 100% تو کسی چیز میں کامیابی نہیں ہوتی، اور ہم اس کو مزید دیکھیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پینک کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اب جب کہ ہم نے ریلیف کی ایک توجہ کر دی ہے تو اب ہماری توجہ ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک جا رہے ہیں، وہ جنرل اسمبلی کے اندر وہاں پہ بات ہوگی. US8 کی ایڈمنسٹریٹر پاکستان آئی تھیں، وزیر اعظم صاحب پاکستان وہاں پہ کئی مغربی ممالک کے اور دیگر ممالک کے صدور سے اور وزراء اعظم سے ملیں گے. چین کے وزیر صدر سے ملاقات ہو رہی ہے ان کے چند دنوں میں. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 15-20 دنوں کے اندر ہم لوگوں کو یہ شیپ نظر آئے گا کہ پاکستان فائنینشلی کس طرح فلڈ سے وہ کر لے گا. اور پاکستان جو ہے کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب تک شہباز شریف یہاں بیٹھے ہیں اس حکومت میں ہم کوئی نہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. لیکن یس مشکلیں ہوئی ہیں، یس فلڈ کی وجہ سے کچھ ہم کو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فلڈ کی وجہ سے بہت لوگوں کو فلڈ کا ایک سیٹ بیک ہے. مگر میں ظاہر جو حکومت پر تنقید ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں اس کی نہیں بات ہو رہی، مگر جو لمیٹڈ آپشنز ہیں کیا ان کو بھی حکومت ایکسرسائز کر رہی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل انفلیشن، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا پروگرام میں بھی کہ اب آپ کی توجہ مہنگائی پر ہوگی، مگر وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو پچھلا آپ نے آئل پرائس ریویژن کیا ہے اس کے بعد روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 11.5 روپے گر گیا ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تھوڑی بہت پرائس کا فائدہ ہوتا تھا عوام کو وہ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو آپ کا ڈالر کا ایوریج ہے وہ کم آئے گا. تو مہنگائی الٹا بڑھے گی جس طریقے سے ڈالر بری طریقے سے گر رہا ہے. تو آپ وہ انٹرونشن، کیونکہ فری مارکیٹ تو ٹھیک ہے IMF نے کہا ہے، بٹ یہ فری مارکیٹ ہے یا مینیپولیشن ہے جس پر بھی حکومت انٹروین نہیں کر رہی ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے شاذیب بھائی، ایک تو IMF کے کچھ کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز ہیں حکومت کو انٹرونشن کے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم انٹروین کر سکیں. اور جب بھی ہم نے اس ٹیمپٹیشن میں اپنے آپ کو ڈالا ہے کہ ہم انٹروین کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا لگے گا اس وقت اگر $1 بلین اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں پھینک دے اور ہم روپے کو 15 روپے اوپر لے آئیں. لیکن کیا وہ مطلب اس وقت یہ کرنا چاہیے جب آپ کے پاس لمیٹڈ ڈالرز ہوں اور اتنا سامنے آپ کے پہاڑ جتنا ڈیٹ کھڑا ہوا ہو، آپ کے اتنے اخراجات کھڑے ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ امپروڈنٹ حل فیصلے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروڈنٹ اس میں جائیں گے. ہم پہلے بھی ڈالر کو نیچے لے کر آئے تھے، انشاءاللہ ہم پھر لے کر آ جائیں گے، لیکن اپنے وقت پہ ایک پروڈنسی کے ساتھ پروڈنس کے ساتھ چلیں گے، اور کوئی ایسا نی جرک فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو پاپولسٹ فیصلہ ہو، عوام اس وقت خوش ہو جائے لیکن لانگ ٹرم نقصان ہو. جب بھی ایک نقصان ہوتا ہے نا، جیسے مسٹر اسماعیل صاحب لاسٹ ٹائم عوام 2 دفعہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ تیل کی قیمتوں میں کمی کریں گے، مگر آپ اس لیے نہیں کر سکے کہ جو پچھلا تھا وہ ایک تو بہت زیادہ درآمد ہو گیا تھا، وقت پر انٹرونشن نہیں ہوئی، اوپر سے ایلسیاں 248 پر اور 245 پر جا کے کھلی تھی. جب مارکیٹ اس طریقے کی ہوتی ہے تو عوام کو ریلیف نہیں مل پاتا ہے. درمیان میں بینکس 300% زیادہ پروفٹ ضرور کما لیتے ہیں، یا پھر اوپن مارکیٹ میں بھی لوگ سٹے بازی میں ضرور کما لیتے ہیں، عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے. میں اس میں میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ بینکوں نے، نہ سب نہیں لیکن کچھ بینکوں نے یہ حالات سے فائدہ اٹھایا اور بڑا مہنگا ڈالر بیچا ہے. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے بڑا سختی سے اس بات کا نوٹس لیا اور 2 دن کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر سے یہ رپورٹ طلب کی ہے. میں کئی مرتبہ متعدد بار اسٹیٹ بینک سے کہہ چکا ہوں کہ یہ کیوں کرو. انہوں نے 8 بینکوں کو شو کوز نوٹس دیا، اور ایک پروسیس کے بعد ان بینکوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سزا ملے گی جو پتہ چلے گی کہ کیا سزا دی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے گی. اٹ ول ہرٹ. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس نے زیادتی کری ہے وی ول ہرٹ دیم. جہاں تک دوسری بات ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں، تو اس میں بھائی میں اس میں بالکل جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب IMF سے آپ کی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ اس پہ سبسڈی نہیں دیں گے اور ایک ٹیبل کے حساب سے ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی تو بڑھ جائے گی، جو مطلب پاکستانی روپوں کے اندر وہ ہم کر رہے ہیں. کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے یہ کرنا؟ کیا اس وقت جب افورڈ کر سکے گا پاکستان کرے گا؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں قطعی طور پر اس بات کے لیے نہیں پوچھ کر رہا ہوں کہ آپ پیٹرول پر سبسڈی دے دیں. پیٹرول پر بالکل نہیں سبسڈی ہونی چاہیے. جو آپ کے IMF کے ساتھ کنڈیشنز ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. بٹ جو گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ روپے میں اسپیکولیشن کی وجہ سے بھی عوام کو ریلیف نہ ملے، اس پر سوال اٹھا رہا ہوں.
بالکل دیکھیں اب روپے کی اسپیکولیشن ہے, اس کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے, آپ کی بات درست ہے, اور کچھ مارکیٹ بیسڈ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ بات درست ہے آپ کی کہ کچھ میجرز لینے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ میجرز آپ کو پتہ چلیں گی اور کچھ میجرز کا آپ کو افیکٹ پتہ چلے گا, لیکن اگلے 4-5 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت ایک میجرز کا پیکیج آپ کے سامنے لے کر آئے گی.